ایک عورت نے ایک لڑکی کو صرف ایک دفعہ دودھ پلایا اور اس کے ساتھ جس لڑکے کو دودھ پلایا کیا اس لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ بھی دودھ پلایا نا تو قرآن سے بہرحال یہی ثابت ہے کہ مطلق بس دودھ پلانے سے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 5 دفعہ کے بغیر جو ہے لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ ایک دفعہ دودھ پلانے سے یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہ خبر واحد ہے اور قرآن متواتر ہے تو اس لیے اس میں احناف نے قرآن کو ترجیح دی ہے کہ مطلق دودھ پلانے سے چاہے قطرہ بھی چلا جائے، ہاں یقین ہو ایک قطرہ بھی اگر بچے کے پیٹ میں چلا گیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. تو اس میں ایک قطرے کا بھی اللہ نے فرق نہیں رکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف، تو آپ نبی کی حدیث کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں رد کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کے کلام کی تفسیر سمجھو. اس کے 2 جواب میں. پہلی بات، تفسیر کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اجمال یا ابہام ہوتا ہے، یہاں تو بالکل واضح اللہ نے فرما دیا کہ مطلق دودھ پلایا ہے بس اس کو. اور دوسری بات یہ کہ اگر یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ کے مقابلے میں نبی کی بات کو رد کیا جا رہا ہے، نہ نبی کی بات کو رد نہیں کیا جا رہا. بات یہ ہے کہ نبی کی بات ہم تک جو پہنچی ہے وہ خبر واحد کے ذریعے پہنچی ہے، تو اس میں تھوڑا سا بہرحال امکان ہے کہ شاید یہ ثابت نہ ہو، کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، 100% یقینی نہیں ہوتی. اور قرآن جو ہے وہ 100% یقینی ہے، اس کے ایک ایک حرف میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریف ہوئی ہو یا کسی نے غلط بیانی کی ہو. تو نارملی حدیث بھی حجت ہے، کیونکہ ہم تک جب کوئی ثقہ اور قابل اعتماد ذریعے سے خبر پہنچے گی تو ہم پر شرعاً لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں، نبی کی بات کو فالو کریں، یعنی ہم کو مانیں کہ یہ نبی نے کہا ہے. لیکن اگر وہ بات ہم تک خبر واحد سے پہنچی یقینی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب قرآن ہوگا تو وہ قرآن بہت زیادہ یقینی ہے. تو جب بہت زیادہ یقینی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ یقینی کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہ مطلب نبی کی بات کو رد کرنا نہیں ہے، بھائی نبی کی بات جو ہم تک پہنچی وہ اتنا مستند ذریعہ نہیں ہے جتنا مستند ذریعہ قرآن ہے. تو اس لیے دونوں کے جو ہے نا ریفرنس میں بڑا فرق ہے. تو اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب خبر واحد چاہے وہ بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو، صحیح حدیث کی کیوں نہ ہو، قرآن کے جب مقابلے میں ہوگی تو پھر قرآن کو وہ ترجیح دیتے ہیں. تو یہاں بھی قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ارضعنکم، جن ماؤں نے دودھ پلایا ہو، تو اس میں اللہ نے فرق نہیں رکھا کہ 1 قطرہ پلایا ہو 10 قطرے پلائے ہو. تو اس لیے جب بھی دودھ بچے کے حلق میں اتر گیا تو دودھ پلانا تو ثابت ہو گیا، تو اس لیے وہ عورت ماں بن جائے گی. تو اس لیے اگر تھوڑا سا بھی دودھ پلا دیا ہے تو وہ ماں بن گئی ہے اور اس کے ساتھ پھر نکاح نہیں ہو سکتا اور اس کی دیگر بچوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ رضائی بہن بھائی بن گئے. قدرت اللہ صاحب سعودی عرب سے، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ کچھ ہندو بھی کام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اور ہندو کہتے ہیں سب کچھ بھگوان نے بنایا. وہ کہتے ہیں کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے، برائے مہربانی کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں انہیں سمجھا سکوں. بھائی دیکھو، سب کچھ اللہ نے بنایا، خدا نے بنایا، گاڈ نے بنایا، تو اس خدا کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو وہ بھگوان کہتے ہیں. اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کا نام اللہ، ہم اللہ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، ہندو اس کو بھگوان سے تعبیر کرتے ہیں. تو اب ہندوؤں سے اس پہ بحث نہ کریں آپ کہ اللہ نے بنایا بھگوان نے بنایا. آپ ہندوؤں سے اس پہ بحث کریں کہ بھائی ایک خالق ہے، ایک خدا ہے جس نے بنایا. پھر ان کو بتائیں کہ جب ایک خدا نے بنایا ہے تو اس خدا کی تعلیمات ہمارے پاس کس ذریعے سے پہنچی ہیں. تو آپ کے پاس جو ذریعہ ہے وہ مستند ہے، یا ہمارے پاس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے وہ مستند ہے؟ اس پہ تو دونوں متفق ہو گئے نا کہ ایک نے بنایا ہے. ہندو اس کا نام بھگوان کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، گورا اس کو گاڈ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہے تو وہ ایک ہی کریٹر نا، نام اس کے مختلف، لوگ مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس لیے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوؤں سے بحث اس پہ کریں کہ اس خدا کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، گاڈ کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، گاڈ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تعلیمات ہیں، وہ اوتھینٹک ذریعہ آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے. تو ہمارے پاس تو ثبوت ہے بھائی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ آپ میسنجر آف گاڈ تھے. تو جب ہندو یہاں تک آئیں گے پھر آپ ان سے کہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ ہیں، یہ دلائل سے ثابت ہو گیا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کا جو نام بتائیں گے وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا یا تم جو نام بتاؤ گے وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا. دیکھیں امریکہ کا ایک سفیر آتا ہے اور وہ سفیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے کنٹری کا نام امریکہ ہے، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے جس کا سفیر ہونا ہی ثابت نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے نہیں امریکہ کا نام جو ہے جاپان ہے. ہیں دونوں اس کے قائل کہ وہ ملک جو ہے وہ یہ لوکیشن یہ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اس پہ سب متفق ہیں کہ فلاں جگہ ہے، نام میں اختلاف ہو رہا ہے. تو ہم کہیں گے بھائی جس کا سفیر ہونا ثابت ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کنٹری کا نام امریکہ ہے، تو اس سفیر کی بات زیادہ مستند ہے، تو لہٰذا اس کو اس نام سے پکارا جائے گا جو نام اس سفیر نے بتایا. اور دوسرا جو اس کا ملک کنٹری کا نام بتا رہا ہے، کنٹری تو وہی ہے جس کو ہم امریکہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو نام بتایا جا رہا ہے وہ نام کس نے بتایا، آپ اس کی دلیل کیا ہے اس نام کے برحق ہونے کی. تو اس لیے ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، وہ مستند تعلیمات ہیں، وہ سب ہمیں قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ بھائی اس کریٹر کا نام اللہ ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بحث کریں، ڈائریکٹ بھگوان اور اللہ کے لفظ میں آپ جھگڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور غیر بلا وجہ کی بحث ہوگی. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہندو نے یہ بات مان لی کہ کریٹر ایک ہے، بنانے والا کیا ہے، ایک ہے، وہ اس کو بھگوان کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں. تو اگلے اسٹیپ پہ آپ آئیں کہ بھائی اس خدا جس کو تم بھگوان کہتے ہو اس کا میسنجر کون ہے، اس کا سفیر کون ہے. ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفیر ہیں، رسول ہیں، تم بتاؤ کون ہے. اگر کوئی اور ہے تو لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے کس کے سچے ہونے کی علامتیں اور دلائل پائے جاتے ہیں، کس کے سچے ہونے کی علامتیں نہیں پائی جاتی. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا
کہ وہ جو کریٹر تھا اس کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ہم کہیں گے بھائی جو نبی نے جو نام بتایا ہے وہ نام زیادہ مستند ہے، اور تم جو نام بتا رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ اگلے اسٹیپ کا کام ہے جو آپ نے پہلے اسٹیپ میں شروع کر دیا۔ ایک مرد کے لیے نیک عورت اور برے مرد کے لیے بری عورت، یہ اس دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی؟ بھائی نیک مرد کو دنیا میں بری عورت بھی مل سکتی ہے، اور نیک عورت کو دنیا میں برا آدمی بھی مل سکتا ہے۔ صبح شام ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اچھا والا آدمی تھا الٹی سیدھی عورت مل گئی، اچھی والی عورت تھی الٹا سیدھا زانی شرابی آدمی مل گیا دھوکے سے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورہ نور کی جو آیتیں ہیں کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبیث مرد کی شادی پاکیزہ عورت سے ہو نہیں سکتی، دھوکے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاک مرد ہوتے ہیں ان کو ناپاک عورتوں میں ہی دلچسپی ہوتی ہے زیادہ تر، بے دین لوگوں کو بے دین عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو فحش عورتیں ہوتی ہیں ان کو فحش مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ دلچسپی کی بات ہے کہ جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں نظر آتا ہے دیندار لوگ اکثر چاہتے ہیں ہمیں پردہ دار با حیا لڑکی چاہیے، اور جو ناچنے کودنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں ایسی جو ہے ٹھمکے لگانے والی اور ناچنے کودنے والی چاہیے، ان کو بولڈ اور جو ہے نا بے حیا اس ٹائپ کی لیڈیز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا۔ باقی دھوکے سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اچھا والا نیک آدمی کی بیوی فراڈ نکل آئی، اچھی بلی نیک عورت کا شوہر فراڈ ہی نکل آیا، یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے۔ کیا حاملہ عورت کو درگاہ پر لے جا سکتے ہیں؟ درگاہ پر نہ حاملہ عورت کو لے جا سکتے ہیں، نہ وہ عورت کو لے جا سکتے ہیں جو حاملہ نہ ہو۔ کسی بزرگ کی قبر پہ صرف اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ ہم بزرگ کے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ مغفرت کرے، بس۔ تو اور جو آج کل درگاہوں پر جو ہو رہا ہے وہ تو اس نیت سے جاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو وہاں جا کے یہ سمجھتے ہیں ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری بگڑیاں جو ہیں وہ بن جائیں گی، اور ہماری کشتی پار لگ جائے گی، اور جن چڑیل بھوت اتر جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو ایسے صورت میں تو جانا جائز ہے ہی نہیں، تو نہ حاملہ عورت کو نہ غیر حاملہ عورت کو۔ اور جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں میں یقین سے بتا دوں کہ ان پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ جن چڑیل بھوت آتے ہی ان لوگوں پہ، جنات کو پتہ ہوتا ہے میں اس کو شیطان کو پتہ ہوتا ہے جنات کو کہ میں اس کو تنگ کروں گا، یہ درگاہ پہ جائے گا۔ تو جب آپ درگاہ پہ جاتے ہو تو شیطان تھوڑی دیر کے لیے آپ سے دور ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہو درگاہ پہ جانے سے جنات کا اثرات ختم ہو گئے۔ بھائی آئے اس لیے تھے کہ شیطان کو پتا تھا یہ کمبخت وہاں جائے گا، بدعتیں کرے گا وہاں جا کے، تو تھوڑے دنوں میں پھر شیطان دوبارہ آ جاتا ہے، پھر آپ درگاہ پہ جاتے ہو ٹھیک ہو جاتے ہو۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ درگاہ پہ جاؤ، اس کا علاج یہ کہ شیطان کو مایوس کر دو، بھائی تو جتنا بھی مجھے تنگ کرے گا میں جاؤں گا ہی نہیں، ایسی کی تیسی۔ تھوڑے دنوں میں شیطان خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو نا، ایک فیملی میرا بیان سنتی تھی، ان پہ جن چڑیل بھوت آ رہے تھے، وہ بیچارے علاج کر کے تھک گئے، تعویذ کبھی فلیتا کبھی پلیتا، کبھی یہ عمل کبھی وہ عمل، کبھی فلانا عامل کبھی ڈمکانا عامل، کبھی فلانے بزرگ۔ تو میرا بیان انہوں نے سنا کہ بھائی جنات بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بھگانے کا علاج چھوڑ دو، اور یہ تعویذ ڈنڈے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو، اور اللہ سے بول دو کہ اللہ میں مر جاؤں گا مگر میں یہ چڑیل بھوت بھگانے والے عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے موت قبول ہے، یہ بیماری میں مطمئن ہوں۔ اور یہ 100% کانفیڈنس کے ساتھ ایسا ہو، ایسا لچک نہ ہو کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں نا، ٹرائی نہیں کرنا بھائی، مر بھی گئے جن چڑیل بھوت جتنے بھی آئے، نہیں جانا ہے ایسی کی تیسی۔ تو ان لوگوں نے میرے مشورے پر عمل کیا، اب تنگ آ گئے تھے بیچارے علاج کرا کے، تو مشورے پر عمل کیا، سارے تعویذ اٹھا کے نا جتنے بھی گھر میں تھے سارے اٹھا کے کہیں دفن کر دیے۔ جاؤ بھائی، آج کے بعد کسی کے پاس جانا ہی نہیں ہے، یہ چڑیل بھوت ہی ہمیں قبول ہے۔ اللہ کا شکر ہے تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گئے، وہ اتنے خوش ہیں کہہ رہے ہیں یار جان چھوٹی، ورنہ یہ ایسی چیز ہے اس میں گئے تو کبھی اس درگاہ پہ جا رہے ہو، کبھی اس کی دیگیں چڑھا رہے ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ، بڑی بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ عامل لوگ چڑیل بھوت ذرا لائیں نا ہمارے پاس بھی یار دو چار، یہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگوں پہ ان لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو ان سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان سے تعلق ہی ختم کر دو، اور زیادہ اچھا علاج چاہتے ہو کہ امیون سسٹم آپ کا بہت ہی پاورفل ہو جائے جنات کے خلاف، تو ان عاملوں کو برا بلا بھی کہا کرو صبح شام، اور جا کے چیلنج بھی کرو ایسی کی تیسی تو کچھ کر کے دکھا یار۔ اچھا بھائی، ایک پولیس والا آیا، مجھے کہنے لگا میرے پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں اور وہ فلاں عامل ہے۔ میں نے کہا تو پولیس میں ہو کے ڈر رہا ہے یار، ایک موبائل لے جا، صبح شام ٹی وی میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں فلاں عامل کے پہ چھاپا مارا پولیس والوں نے، ایک چھوٹا سا پولیس جو بیچارہ کوئی اتنا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس عامل کو موبائل میں ڈالتا ہے اور لے جاتا ہے اور لاک اپ کر دیتا ہے، وہ عامل اس کا کچھ نہیں کر سکتا جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پولیس والوں کو بھی اب عاملوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو، تم تو پولیس میں ہو یار۔ ہم جب کسی سے ڈرتے ہیں تو پولیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ پولیس کو بلاؤں گا، اور آپ ہی عاملوں سے ڈرنا شروع کر دو۔ تو جس عامل سے پولیس کو ڈر لگے نا یہ عامل میرے اوپر یہ کر رہا ہے، پولیس والے کو چاہیے موبائل اٹھائے، اس کو لے جائے دو چار الٹا لٹکا کے اس کی دونوں تشریفوں پہ دو چار چترول لگائے گا، سارے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دائیں بائیں دونوں تشریفوں پہ لگنا چاہیے، ایک بھی تشریف خالی نہ رہے۔ ٹوٹل 2 ہی تشریفیں ہیں، ورنہ جتنی تشریفیں ہیں نا میں سب پہ چترول لگانے کا آرڈر دیتا۔ اچھا میرے بھائی فائق، اچھا کسی نے پوچھا ہے اگر فجر کی نماز اشراق سے پہلے پڑھ لیں تو کیا فجر قضا ہوگی یا نہیں؟ فجر قضا ہو جائے گی بھائی، سورج کا کنارہ نکلتے ہی فجر قضا ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پڑھنا لازم ہے۔ فائق احمد UAE سے، اگر سفر کے دوران نماز قضا ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا قصر پڑھیں گے یا پوری؟ قصر پڑھیں گے، پوری نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر قضا بھی سفر میں ہی پڑھ رہے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ اگر مقام کی نماز قضا ہو گئی اور وہ قضا آپ سفر میں پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھنی پڑے گی آپ کو،
اور سفر کی نماز اگر قضا ہو گئی اور آپ مقام پہ پڑھ رہے ہیں تو سفر والی پڑھنی پڑے گی. یعنی جس کنڈیشن میں نماز قضا ہوئی ہے نا تو وہ اس کنڈیشن کو دیکھا جائے گا. گھر میں لوہان کی اگربتی جلا سکتے ہیں, کیوں جلا رہے ہیں؟ اگر خوشبو کے لیے جلا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو جلائیں آپ, اور اگر کوئی اور جن چڑیل بھوت ہے تو پھر نہ پڑیں ان چکروں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. ویسے تو یہ اگربتی آج کل خوشبو میں شمار ہونے ہی نہیں لگا ہے, کیونکہ یہ مزاروں پہ لگتی ہے, تو جہاں بھی اگربتی کی وہ دھونی آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کوئی قبر ہے قریب قریب. لوگوں نے اس اگربتی کی ویلیو ہی ختم کر دی. اگربتی چلی جائے تو پھر اگربتی لگائیں, ورنہ کی کیا ضرورت ہے لگانے کی. بلکہ اگربتی چلی جائے تو بھی اگربتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو سرچ لائٹیں آ گئی ہیں اور دوسری بہت ساری اچھی اچھی عود کی خوشبوئیں آ گئی ہیں, وہ لگائیں. قضا نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ قضا نماز کی نیت ایسے کرتے ہیں, دل میں ارادہ ہو کہ میں ظہر کی فلاں دن کی قضا پڑھ رہا ہوں, اور اگر قضا عمری ہے تو یوں کرے بھائی میرے ذمہ جتنی ظہر کی نمازیں ان میں سب سے پہلے ظہر پڑھ رہا ہوں میں, تو بس اتنا کافی ہے کہ جو, بلکہ قضا کی نیت بھی الگ سے ضروری نہیں ہے, بس اتنا کہ فلاں دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں کافی ہے. اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور امام صاحب سلام پھیر لیں تو ہم سب کیسے سجدہ سہو کریں؟ امام کے پیچھے جب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہ واجب نہیں ہوتا. یعنی امام پر سجدہ سہو واجب ہوا نا تو امام سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی کریں گے لازمی. لیکن اگر مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوا, امام پہ واجب نہیں ہوا, تو بس وہ معاف ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام سجدہ سہو نہ کرے اور مقتدی سجدہ سہو کر رہا ہو اپنی غلطی کی وجہ سے, بس وہ غلطی معاف ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے الامام ضامن, امام لوگوں کی نماز کا ضامن ہے. ہاں مقتدی نے کوئی ایسی غلطی کی کہ رکن ہی چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی, یا فرض چھوٹ گیا کوئی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد کوئی نفلی نماز ثابت ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے, لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا, وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اس لیے اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے. بعض کہتے ہیں نبی کے عمل کو دیکھا جائے گا تو وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے. بعض نے کہا نبی کے قول کو دیکھا جائے گا تو بھائی وطر کو آخری بناؤ, بہتر ہے کہ 2 نفل وطر سے پہلے ہی پڑھ لو. تو دونوں رائے ہیں علماء کی. اس میں زیادہ مضبوط رائے کیا ہے اس بارے میں ابھی تک میری تحقیق نہیں ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں بڑا خاندانی رسالہ ہے اصل فتاوی میں, تو کبھی مطالعے کا مجھے موقع ملا, مطالعہ میں نے کیا ہوا لیکن بہت پہلے, تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے, تو کبھی موقع ملا تو میں الگ سے پوری اس کی ریسرچ تحقیق کر کے سامنے رکھ دوں گا. بہرحال حدیثوں میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. بھوپال ہندوستان سے, کیا KFC میں بلڈنگ کی جاب پر ناجائز, بلڈنگ کی جاب, یہ کیا لکھا ہے, بلڈنگ کی جاب پر ناجائز ہے یا نہیں؟ کچھ سوال واضح نہیں, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. KFC میں بلڈنگ کی جاب جائز ہے. بلڈنگ کا کیا مطلب؟ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو جائز ہے. جائز تو KFC میں جاب بھی ہے. اگر KFC والے حلال کھلا رہے ہیں, حلال چکن کھلا رہے ہیں, تو جائز, اس کی جاب کو کسی نے ناجائز نہیں کہا. جائے نماز پر خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے, لوگ اس پر پیر رکھ دیتے ہیں, کیا اس پر گناہ ہوگا؟ خود مسجد نبوی پر جو پیر رکھتے ہیں وہ گناہ نہیں ہو رہا کیا؟ ہم جب مسجد نبوی پہ جاتے ہیں تو پیر ہی تو رکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر, اور بیت اللہ کی چھت پہ بھی تو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. بیت اللہ کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, صحابہ لے گئے تھے, تو پیر ہی رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر. اصل میں یہ اجمیوں میں نا کچھ ادب و آداب کی کچھ تھوڑا سا کچھ وہمیوں کی حد تک ہے ہمارے ہاں معاملات ادب و آداب کے, اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. خود پھر حرج میں پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا, اپنے دین میں شدت پیدا مت کرو, اس کا کیا نقصان ہوگا, ہم خود مشکلات میں پھنس جائیں گے. تو ادب کا تعلق عرف سے ہے, اور واضح بے ادبی ہو تو اس سے بچنا چاہیے. باقی بہت زیادہ باریکیوں میں جانا جس سے آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا عربوں میں ہم نے دیکھا ہے, عربوں میں تو خیر کچھ زیادہ ہی کر لیتے ہیں, وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی پہ پھر کرسی پہ قرآن بھی رکھ دیتے ہیں, زمین پہ بھی قرآن رکھ دیتے ہیں, یہ بھی تھوڑا ہمیں نامناسب بات لگتی ہے. لیکن کچھ ادب میں ہم لوگ بھی بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں مسجدوں میں لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے پچھلی صف میں بیٹھ کے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے, تو یار کہیں نہ کہیں بیٹھو گے, کسی نہ کسی کی پیٹھ تو ہوگی, تو کیا ہو گیا؟ اب اتنا زیادہ ادب میں غلو کرنا کہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت ہی نہ کر پائیں اس کی وجہ سے, تو یہ بھی غلط ہے. تو مسجد میں اگلی صف میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, پچھلی صف والے قرآن ہی نہیں پڑھتے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے. بھائی پڑھ لو, کوئی بات نہیں, پیٹھ ہو رہی ہے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس سے تو بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں. تو نہ اتنے بے ادب بنے جتنا سعودی عرب میں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, اور نہ اتنے ادب کی وہ کر لیں کہ ادب کی وجہ سے عمل ہی چھوٹ جائے. تو بیلنس لے کے اعتدال کے ساتھ یہ ادب کے معاملے کو لینا چاہیے, اتنا زیادہ اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھائی, کیا گیمنگ کے چینل سے پیسے کما سکتے ہیں؟ گیمنگ کے چینل سے اگر جوئے کی صورت بن رہی ہے تو پھر تو نہیں بنا سکتے, لیکن ویسے اگر چینل کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں اور ایڈ دیکھ رہے ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن بہرحال لوگوں کو گیموں میں ڈالنا کوئی مناسب کام نہیں ہے, کوئی اچھے کاموں میں لگائیں لوگوں کو. کیا غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے عورت ریزر استعمال کر سکتی ہے؟ جائز ہے, خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو نورا ہے, چونا وغیرہ یا کریمیں جو آج کل آ رہی ہیں وہ بھی اس کا متبادل ہے, اس کے استعمال کا حکم دیا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی ریزر استعمال کرتی ہے گناہ نہیں ہے. میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں, یہاں شراب پینے والے لوگ بھی آتے ہیں, کیا اس ہوٹل میں کام کرنا جائز ہے؟ اگر ہوٹل میں آپ کام کر کے ان کو جائز چیزیں کھلا رہے ہیں تو آپ کی جاب جائز ہے. اگر کوئی شراب پینے آ رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈک ہے. ہم طالب علمی کے دوران چھپڑ میں نکلا کرتے تھے, ایک دور ہوٹل میں جا کے چائے پیتے تھے, اللہ معاف فرمائے, کیونکہ اس ہوٹل میں جانے پر پابندی تھی, عجیب سا ہوٹل تھا وہ. لیکن اب ہمارے قریب میں کوئی ہوٹل ہی نہیں تھا, اور وہ چھپڑ میں جا کے چائے پینے کا مزہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ اور ہی ہے.
تو اس میں چرسی بھی آتے تھے، اللہ معاف فرمائے. ہم تو خیر اپنا کپ الگ سے دھلوا کے چائے پیتے تھے، چرسی بھی آتے تھے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اس ہوٹل میں ہمارے لیے چائے پینا جائز ہو گیا کیونکہ چرسی بھی آ رہے ہیں، تو چرسی تو کہیں بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کے ہوٹل میں شرابی آ رہے ہیں اور آپ ان کو شراب نہیں پلا رہے، آپ جائز کام کر رہے ہو، تو آپ کی ارننگ حلال ہے. تو وہ ہوٹل اب تک یاد آتا ہے، اس کی چائے کا اب تک ذائقہ ہمیں کہیں ملا نہیں ہے. شاید چرسیوں کی وجہ سے اس میں ذائقہ آ جاتا ہو، اللہ عالم. لیکن بہرحال وہ جو چائے کا مزہ تھا نا، چھپڑ میں جا کے کٹ چائے ہوتی تھی چھوٹی تھوڑی سی، اس کو فرج میں ڈالا اور چھپڑ میں پیا اور پتلی گلی سے نکلے، تو اس کا اپنا ہی مزہ تھا. رانا عبد الرحمن غازی پور انڈیا سے: میں نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا تھا، اب اس دوست کا انتقال ہو گیا. اسی وجہ سے تو انتقال ہوا ہے، تم نے قرض لے لیا تھا اس سے میرے بھائی، اس کو پتا تھا اب یہ قرض دے ہی نہیں رہا. تو کیا میں وہ قرض اس کے بیوی بچوں کو ادا کر دوں تو ادا ہو جائے گا؟ جی ادا ہو جائے گا، کر دیں، ورنہ ان کے بیوی بچوں کا بھی انتقال ہو جائے گا. دے دیں اور توبہ استغفار بھی کریں. جو وراثت میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حساب سے قرضوں میں ڈیوائڈ کر دیں. اگر کسی کے گھر پر چوری ہو گئی تو جو مال چوری ہوا تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے چوری ہوئی ہو تو کیا حکم ہے، اور بعد میں چوری ہوئی ہو تو کیا حکم ہے؟ بھائی چوری آپ کے پاس سے ہوئی ہے نا، تو جو مال زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے چوری ہو گیا تو اس کی تو ظاہر زکوٰۃ ساقط ہوگی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد آپ کے پاس وہ مال تھا ہی نہیں. لیکن جو مال زکوٰۃ کی تاریخ کے وقت آپ کے پاس موجود تھا تو پھر اس میں جو آپ نے جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بہرحال آپ پر دینا لازم ہو گئی ہے. بعد میں اگر وہ مال چوری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.